الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سن ہجری کے آخری مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، جس کا نام ہے ذوالحجہ. وجہ تسمیہ کہ اس مہینے کا نام کیوں رکھا گیا ذوالحجہ سے وہ ظاہر باہر ہے، مشہور ہے. ذوالحجہ کا معنی ہے حج والا مہینہ. ویسے تو حج کے 3 مہینے ہیں، شوال المکرم بھی حج کا مہینہ کہلاتا، لیکن اس کا نام ذوالحجہ نہیں ہے. ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہے وہ بھی حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس کا نام بھی ذوالحجہ نہیں رکھا گیا. اس کا نام جس میں آج ہم اور آپ جس کی 2 تاریخ ہے اور پہلا عشرہ ہے، یہ بھی حج کا مہینہ ہے اور اس کا نام بھی ذوالحجہ رکھا، حج والا مہینہ، اس لیے کہ حج کے جتنے اہم ارکان ہیں وہ سب اس مہینے کے اسی عشرے میں ادا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس وقت
پورے روئے زمین سے، پوری دنیا سے مسلمان اس طرح کھنچے چلے جا رہے ہیں بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف، جیسے کوئی مقناطیسی طاقت ان کو کھینچ رہی ہے۔ پورے دنیا سے آ رہے لوگ، کھنچے چلے آ رہے ہیں، اور وہ حج کی عبادت کے لیے وہاں جا رہے ہیں، جس کا مہینہ بھی متعین ہے، تاریخ بھی متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے حج کی عبادت کی۔ اور سب سے جو روئے زمین پر پہلا گھر بنایا گیا وہ وہی ہے، خانہ کعبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، تو جب نماز ادا کرتے تھے تو اس طریقے سے اپنا رخ کرتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، دونوں قبلے سامنے ہوتے تھے۔ اسی طرح نماز ادا کرتے رہے، پھر آپ کو حکم ہو گیا ہجرت کرنے کا، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب چونکہ پچھلی شریعت کے حکم سے تو بیت المقدس ہی چلا آ رہا تھا قبلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا۔ مدینہ منورہ میں اس طرح رخ کیا نہیں جا سکتا تھا کہ دونوں قبلے سامنے ہوں، اپوزٹ تھے، کہ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تو بیت المقدس پیچھے ہوتا، بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو بیت اللہ پیچھے ہوتا تھا۔ اور ابھی تک بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو سرکار بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 16-17 مہینے مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے، لیکن دلی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے جو قبلہ ابراہیمی ہے نا ادھر رخ کر کے وہ قبلہ ہو جائے ہمارا، ابراہیم علیہ السلام والا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، شروع سے آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے جہاں حکم نازل ہوا، قبلہ تین اس کو کہتے ہیں، وہیں سے رخ بدل لیا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب مدینہ منورہ میں یہودی بہت تھے، بڑے قبیلے یہود کے آباد تھے، اور یہودیوں کا تو یہی قبیلہ ہے، یہی قبلہ ہے، چلا آ رہا تھا پہلے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھنی شروع کی، انہوں نے شور مچا دیا کہ لو صاحب دعویٰ کرتے ہیں نبی ہونے کا، پچھلے ہزاروں نبی آئے سارے ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہ اچھے نبی آئے کہ انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا، قبلہ تو اصل ہے ہی ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلایا، قرآن کریم کے اندر حکم آیت نازل فرمائی، فرمائے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکے میں، جو ساری دنیا کے لیے باعث برکت بھی ہے اور باعث ہدایت بھی ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہودی تو جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قبلہ اول نہیں ہے یہ بیت المقدس، قبلہ اول خانہ کعبہ ہی ہے۔ یہ تو اس اعتبار سے کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں پہلے ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر چونکہ بعد میں حکم آ گیا خانہ کعبہ کا، اس اعتبار سے قبلہ اول اسے کہہ دیتے ہیں، اسے قبلہ ثانی کہتے، ورنہ اصل قبلہ جو اول ہے نا وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف مکے میں جو ہے، یہ قبلہ ابراہیمی بھی کہلاتا ہے۔
تو بہرحال حج اس گھر کا ہوتا ہے جو مکے میں ہے، بیت المقدس کا حج نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے طواف کر لو آپ، اس کا حکم ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ میدان عرفات بھی مکے میں ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہی ہوگا حج۔ آپ رمضان کے مہینے کو بڑا بابرکت سمجھتے ہیں، واقعی ہے بھی، آپ کہیں کہ 9 رمضان کو ہم جا کے عرفات میں حاضری دے دیں، حج نہیں ہوگا آپ کا۔ آپ عرفات میں کسی اور تاریخ میں جمع ہو جائیں، 8 کو جمع ہو جائیں، 10 کو جمع ہو جائیں، نہیں ہوگا حج آپ کا۔ مہینہ خواہ ذی الحجہ کا ہی کیوں نہ ہو، میدان خواہ عرفات کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ساری عبادت جو حج کی ہے، یہ وقت کے ساتھ بھی خاص ہے، دن کے ساتھ بھی خاص ہے، تاریخ کے ساتھ بھی خاص ہے، مہینے کے ساتھ بھی خاص ہے، مقام کے ساتھ بھی خاص ہے، خاص عبادت ہے۔